ومحبوب ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا ونورنا ونور ربنا محمدا المصطفى وعلى آلہ المجتبى بررة التقى والنقى وصحبه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال الله في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين في كل وقت وحين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان نبيه وحبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد 1436 ہجری کی 13 ربیع الاول آج جمعۃ المبارکہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم جو ہماری ایمانوں کا مرکز ہے، ذات خدا کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے افضل آپ کا منصب اور مقام ہے، اور یہ ان کا علو، ان کی شان کی بلندی، ان کی فضیلتیں کسی ایک پہلو سے نہیں ہیں، ہمہ پہلو موصوف ہیں۔ جو انسانی کمالات لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں کہ اعلیٰ انسان ایسا ہوتا ہے، ایسی شخصیت ہوتی ہے، جو وہ اپنا نقطہ کمال اپنے ذہن کے اندر قائم کرے، حضور کا مقام اس سے آگے ہے۔ کوئی بلندیاں طے کرتا چلا جائے، کسی بھی شعبہ حیات کے اندر، تو جہاں بھی وہ جائے گا
حضور کے نقش قدم اس سے آگے نظر آئیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی یہ کائنات بنائی، سجائی۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کے ذریعے سے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا وہ کلام جو ہے تو اللہ کا کلام، لیکن وہ قرآن میں نہیں۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو کہتے ہیں، حضور کا فرمان، حضور کا قول۔ اور قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، حدیث حضور کا کلام ہے۔ یہ جو قرآن ہے اسے کہتے ہیں وحی مطلوب۔ وہ وحی، وہ اللہ کا کلام، وہ اللہ کا پیغام جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن میں ہے، الحمد سے لے کر والناس تک۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو قرآن میں آیا ہے۔ یہ وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں وحی مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا وہ کلام جو قرآن میں نہیں ہے لیکن ہے اللہ کا کلام، اسے کہتے ہیں وحی غیر مطلوب، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ جب ہم نے نماز میں تلاوت کرنی ہے تو وہ قرآن کی آیات کی کریں گے۔ اللہ کا وہ کلام جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، اس کی تلاوت نماز کے اندر یا ادروائز بھی تلاوت اس کی نہیں کی جاتی۔ یہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اور یہ عجیب حضور کا مقام محبوبیت ہے کہ تشریف فرمائے حضور، صحابہ کرام موجود ہیں، حضور گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو کرتے کرتے اچانک خاموشی اختیار فرما لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر خاموشی رہتی ہے، اس کے بعد دوبارہ جب حضور گفتگو شروع فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، ذرا غور کیجیے۔ پھر اس کے بعد پھر اپنی گفتگو، ایک ہی محفل، ایک ہی مقام، ایک ہی متکلم، کلام کرنے والا، وہ ہستی ہے حضور کی۔ حضور کلام کر رہے ہیں اور کلام کرتے کرتے وہی زبان اور ہونٹ حرکت میں ہے، وہی دہن ہے، وہی کلام فرمانے والا، وہی مقام اور وہ جگہ، وہی سامعین۔ نہ محفل بدلی، نہ متکلم بدلا، اور اسی زبان سے کبھی خدا بول رہا ہے اور کبھی مصطفیٰ بول رہا ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک۔ اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ مقام محبوبیت ہے حدیث قدسی کے ذریعے۔ رب یہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، حسن حقیقی کا مالک، وحدہ لا شریک، تنہا، کوئی مخلوق نہیں۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، مجھے حب ہوئی
میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری تعریف کی جائے، تو پھر اس مالک نے اپنی حکمت سے، اپنی مشیت سے، اپنی قدرت سے فرماتا ہے فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، پھر میں نے ایک مخلوق پیدا کی، ایک مخلوق پیدا کی۔ وہ مخلوق کیا تھی؟ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا۔ انسان سوچتا ہے نا کہ جب اللہ وحدہ لا شریک، کوئی نہ زمین نہ آسمان نہ عرش و فرش نہ تارے نہ جمادات نہ نباتات، یہ ساری کائنات جو، اس میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی۔ کون سی مخلوق؟ حضور کے ایک صحابی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور سے یہی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ حضور اب جواب دیتے ہیں، یا جابر اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ اب یہاں اکثر جب میں اس مقام پر پہنچتا ہوں تو خیال آتا ہے، قیاس کرتے ہیں اپنے طور پر، مضمون تو یہ لامحدود اللہ کی ذات، ہم محدود دنیا کے باشندے ہیں، ہماری ووکیبلری، ہمارا نالج، ہمارا علم، ہماری معلومات جو کچھ بھی ہے وہ بڑا محدود ہے۔ تو محدود انسان جو محدود سوچ رکھنے والا ہے، ایک محدود کائنات کا باشندہ ہے، وہ سارے کے سارے لامحدود صفات جو ہیں وہ کیسے اس کی سمجھ میں آ جائیں؟ اگر ایک پیالہ، ایک پیمانہ، ایک برتن، اس میں زیادہ سے زیادہ 1 کلو ہی، 1 لیٹر پانی آ سکتا ہے ایک پیمانے کے اندر، تو اس کے اندر دریا کو کیسے ڈال دیں گے؟ اس کے اندر تو وہ اتنا ہی آئے گا جتنی اس کی کیپیسٹی ہے۔ تو انسانی نالج، انسان کا دماغ، انسان کی کھوپڑی، اس کے اندر وہ لامحدود ذات کی وہ صفات جو ہیں وہ ساری کی ساری کیسے آئیں؟ لیکن سمجھنا بھی ہوتا ہے، کسی حد تک بات کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اپنے رب کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، ماننا ہے، تو پھر ہم جتنا نالج ہو، اللہ کا دیا ہوا عقل کا نور، اس کو استعمال کرنا ہے۔ استعمال کرتے ہوئے جتنی بات سمجھ میں آئی، بہت ساری حقیقتیں وہ ہوتی ہیں جو ہماری عقل کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ جب نہیں آ سکتی تو ایسی حقیقتوں کو بھی ہم مانتے ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی۔ وہ کیسے مانتے ہیں؟ وہ وحی کے ذریعے اللہ نے جو نظام قائم فرمایا، نبی ہمیں کہتا ہے کہ یہ ہے، تو امتی کا کام ہے کہ وہ کہے کہ ہاں ہے، چاہے اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، اسے ذہن نشین فرمائیں۔ اس واقعاتی حوالے سے بھی لے لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے حتیم کعبہ کے پاس، وہاں آپ نے وہ بیان فرمانا شروع کیا کہ آج میں، اللہ نے مجھے وہ مقام، وہ بلندی عطا فرمائی کہ میں حرم پاک سے چلا ہوں، مکہ مکرمہ سے چلا ہوں۔ پہلے میں نے مسجد اقصیٰ میں جا کر سارے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے، پھر وہاں سے میں آسمانوں کی طرف پرواز کر کے گیا ہوں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، وہ سارے عبور کرتے ہوئے میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا ہوں۔ سدرۃ المنتہا سے آگے کہاں گیا ہوں؟ لامکان تک گیا ہوں۔
کہاں گیا ہوں، کس جگہ پر، کس مقام پر، جس جگہ کو ہم جگہ ہی نہیں کہہ سکتے، ہماری رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آ کر بیان کیا تو وہ مردود جو تھا وہ بھی وہاں موجود تھا، ابو جہل۔ یہ بھی ایک ضمنی نکتہ اہم ہے سمجھنے کا۔ ابو جہل کسے کہتے ہیں؟ سراپا جہالت، سر سے لے کر پاؤں تک جہالت ہی جہالت، یہ اس کا نام نہیں ہے۔ ابو جہل یعنی سراپا جہالت، یہ اس کا نام نہیں ہے، نام ہے اس کا عمرو بن ہشام۔ ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ذات خدا کے بعد جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جس نادان نے، بے وقوف اور احمق نے حضور کی ذات کو نہیں پہچانا تو اس سے بڑا جاہل جو ہے وہ اور کون ہو سکتا؟ اس لیے اس کا نام جو ہے وہ ابو جہل، سراپا جہالت۔ وہ بھی وہاں جب حضور نے بیان فرمایا تو بہت سارے مشرکین وہ حتیم کعبہ کے وہاں موجود تھے، ان کے اندر وہ بھی شامل تھا، اور ہر وقت شرارت، خباثت کی طرف وہ شیخ سعدی کہتے ہیں شر انگیز ہم در سرے شر ربد چو کج دم کے باخانہ کمتر ربد۔ کہتے ہیں کہ شرارتی بندہ جو ہوتا ہے، شرارتی انسان، وہ ہر وقت شرارت میں ہی لگا رہتا ہے، خباثت کے اندر ہی۔ جیسے کہ بچھو، سعدی کہتے ہیں جیسے بچھو ہوتا ہے، بچھو، ٹھواں جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ ٹھواں جو ہے بچھو، اس کا ڈنک مسلسل چلتا رہتا ہے، ہر وقت ایسے حرکت میں رہتا ہے اس کا ڈنک۔ یعنی اگر وہ پتھروں کے اوپر جا رہا ہے، پتھر کے اوپر اس کے ڈنک کا کیا اثر ہوگا؟ یا تو یہ ہونا کہ مثال کے طور پر اسے کوئی نرم جگہ، کوئی انسان کا گوشت وغیرہ، کوئی جہاں وہ اس کا ڈنک اثر کر جائے گا، اس کا زہر، تو وہاں تو ڈنک چلائے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو بھائی اس کو اپنی عادت پوری کر لے، جو کھجلی ہو رہی ہے اسے، خارش ہو رہی ہے تو وہ اپنی خارش کو مٹا لے۔ پتھر کے اوپر جا رہا ہے تو وہاں بھی اس کا ڈنک چل رہا ہے۔ تو سعدی کہتے ہیں کہ جیسے یہ بچھو، یہ ٹھواں، ہر وقت اس کا ڈنک چلتا رہتا ہے، اسی طرح شرارتی آدمی جو ہوتا ہے نا، خباثت کرنے والا، وہ ہر وقت کسی نہ کسی شرارت کے، یعنی برائی کی طرف ہی لگا رہے گا، نیکی کی طرف نہیں آتا۔ یہ تھا بچھو صفت۔ سوچتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب وہ سنا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات بھی نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ جو تنوین، یہ دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں جب آ جائیں کسی حرف کے اوپر تو وہاں نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، یہ جو نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے یہ دوسری زبر، دوسری زیر، دوسری پیش کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ جو لیلن، وہ تنوین جو ہے وہ تنکیر کو، کہ ساری رات نہیں حضور نے سفر میں لگائی، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ حضور گئے بھی اور آئے بھی، اور اس آنے جانے کے اندر کتنے صدیاں بیت گئیں، کتنے سفر ہو گئے، کتنے بلندیاں جو ہیں وہ زمان و مکان کی وہ ساری سمٹ گئیں، کہ حضور جب آئے تو وہ سیدہ ام ہانی کا گھر جہاں آپ تشریف فرما تھے، جہاں سے نکل کر آپ حرم پاک کی آئے ہیں، حرم پاک سے پھر آگے آسمانوں وہ بیت المقدس کی طرف گئے ہیں، تو جب آپ گھر سے نکلے تو وہ دروازہ جو تھا اس کے اندر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ وہ کنڈی اس وقت
آپ نے جب باہر نکلے ہیں دروازہ کھولا تو وہ کنڈی ایسے ہل رہی تھی. جس بستر پر تشریف فرما تھے تو جسم کی حرارت کچھ تھوڑی سی وہ گرمی جو ہے وہ بستر کے اندر موجود تھی. تو جب اتنا طویل سفر، کتنا طویل، جیسا آج تک نہ کسی نے وہ سفر کیا اور نہ کسی کو آئندہ ہو سکتا ہے، اتنا طویل سفر کر کے جب واپس آ گئے تو کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی اور بستر اسی طرح گرم تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو وہ جو شرارتی تھا ٹھواں ابو جہل کہ اچھا پہلے یہ کبھی ہماری باتوں کے اندر قابو نہیں آئے، اب کام بن گیا، کام بن گیا، اب ہم جٹھائیں گے ان کو. تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے دوڑا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جیسے میں نے ابو جہل کا بتایا کہ یہ اس کا نام نہیں، یہ اس کی کنیت ہے، اس کی جہالت کی بنا پر اسے کہتے ہیں سراپا جہل. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق تو یہ ان کا نام نہیں ہے، ابو بکر ان کی کنیت ہے، صدیق ان کا لقب ہے. اور نام کیا ہے؟ نوجوان بچے طالب علم بتائیں. طالب علم بیچارے کیا بوڑھوں کو بھی نہیں، کوئی ہوتا ہے، کوئی جس کو نام ہے ان کا عبداللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اور یہ نام بھی حضور نے رکھا تھا. حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ان کا نام تھا عبد الکعبہ، کعبے کی عبادت کرنے والا. حضور نے یہ نام بدلا، فرمایا کہ عبد الکعبہ نہیں، یعنی کعبے کا بندہ نہیں، عبداللہ اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا. یہاں سے ایک اور بھی سبق مل گیا. اور سبق کیا ملے گا؟ کہ اگر نام جو ہیں ان کے اندر کوئی لغویت پائی جاتی ہو، کوئی غلط معنی پایا جاتا ہو، کوئی بے معنی سے لفظ جو ہیں وہ بعض اوقات کٹو بٹو پتہ نہیں ہم کیا پپو چھپو کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ بگاڑ کے رکھ لیتے ہیں. تو اس مقام سے یہ سبق ملا کہ نام جو ہیں وہ با معنی اور با برکت اور کوئی نہ کوئی اس کے اندر اچھی معنویت پائی جانی چاہیے، وگرنہ اس کو بدل دینا چاہیے. آج کل ہمارے ہاں جو بیماریاں ہیں ان میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ بچوں کے نام جب رکھنے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ کوئی وکری ٹائپ کا ہونا چاہیے، کوئی انوکھا نرالا. اور وہ انوکھے پن کے اندر جا کے ایسے لغو بے سرے بے معنی الفاظ جو ہیں وہ اپنے بچوں اور بچیوں کے. تو تسلی اپنے آپ کو ہوتی ہے کہ شاید ہمارے بچے کا نام بڑا یونیک ہے، وکری ٹائپ کا. تو آگے چاہے اس کے اندر لغویت پائی جائے، نام اچھے رکھنے چاہیے، اچھے نام رکھنے چاہیے بچوں کے. اسم کا مسمہ کے اوپر اثر ہوتا ہے. یہ ضمنی بعض نکات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ایجوکیٹ کرنے کے لیے توجہ دلاتا رہتا ہوں. تو وہ بچھو ٹھواں ابو جہل انہوں نے کہا بھی آج بات بڑھ گئی. جب بھی ہم ان کے ساتھ کوئی مقابلے کے اندر آ کر بات کرتے تھے تو یہ ہمیں جھٹلا دیتے تھے، یہ ہمارے قابو نہیں آتے تھے. تو اب بات بن گئی. اب اس نے اپنے گمان کے مطابق یہ سوچا کہ حضور کو میں جھٹلا لوں گا. دوڑا گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. اب یہ حکایت جب آئی ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ صدیق کا لقب کب ملا، کہاں سے ملا اور کیوں ملا. صدیق کہتے کسے؟ صدیق کہتے ہیں جو خود سچا ہو اور ہر سچی بات کی تائید اور تصدیق کرنے والا ہو.
اسے صدیق کہتے ہیں، مبالغے کا صیغہ ہے۔ ایک ہے صادق، اس کا معنی سچا، اور صدیق کا معنی بہت بہت سچا، خود بھی سچا، غلط بات نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اور ہر سچی بات کی تصدیق کرنا، اپنی بات بھی سچی کہنا اور دوسرے بھی جہاں سے سچائی ملے اس کو قبول کرنا اور اس کی تائید، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ وہ دوڑا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس سے ایک اور بھی سبق مل گیا، ایک اور نتیجہ ذہن میں لائیے کہ ابو جہل بھی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صداقت کے ساتھ، دلی گہرائی کے ساتھ، قلبی محبت رکھنے والے، کلمہ پڑھنے والے جو ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سر فہرست ابو بکر کی ذات ہے، تو اس لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ ایمان کے بارے میں جو شک و شبے، جو زبان درازی کرے، جو گستاخی کرے، تو وہ تو ابو جہل سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا نا۔ ابو جہل تو یہ تسلیم کرتا ہے کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کے پاس دوڑا گیا۔ تو جو ابو بکر صدیق کے مقام کے اوپر انگشت نمائی کرے، گستاخی کرے، بے ادبی کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابو جہل سے بھی زیادہ گیا گزرا، دوڑا گیا۔ کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں فلاں 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 یہ مقاموں پر میں گیا ہوں، اور وہ سارے ساتوں آسمان، عرش، کرسی وغیرہ وغیرہ وہ میں واپس بھی آ گیا ہوں، تو کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو عقلی طور پر ماننے والی بات ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ ماشاء اللہ، خوش آمدید، قاری صاحب تشریف لائے ہیں، مبارکباد ان کو پیش کیجئے۔ یہ ماشاءاللہ رات تھانے میں گزار کے آئے ہیں اور اب عدالت سے ضمانت کروا کے آئے ہیں۔ آج یہ قصوری ہو گئے ہیں۔ قصور، میں تو پیدائشی بلے شاہ کی نگری کی مٹی، میں تو قصوری ہوں، آج قصور یہ بھی قصوری ہو گئے ہیں۔ انہوں نے قصور کیا کیا تھا؟ یہ کل عشاء کے وقت نماز پڑھانے کے بعد یہاں بیٹھ کر محفل میلاد کا انہوں نے آغاز کر دیا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ ہاں، اتنا بڑا جرم! ہمارے ایس پی صاحب وہ کہیں سے گزرے جا رہے ہیں، تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی۔ ایس پی صاحب قرآن کی تلاوت، کانوں میں آواز پڑ گئی۔ ایمپلیفائر ایکٹ کے تحت یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اپنے کارندوں کو بھیجا، ان کو بھی پکڑ کر لے گئے اور ہماری مشین جو تھی وہ بھی اٹھا کر لے گئے۔ ابھی یہ چونکہ ضمانت کروا کے آئے ہیں اس لیے ان کو خیر مقدم کر رہا ہوں، مبارکباد آپ کو، آپ بھی ان کو مبارکباد دیں۔ مبارکباد اس لیے، میں تو خیر بہت پرانا عادی ہوں، میں نے کل، میں جب گیا ہوں، میں تھانے گیا ہوں، ایس پی صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی سمجھانے کی، پہلے تو اندر ہی نہیں جانے دیتے تھے۔ ایس پی صاحب کو ملاقات کے لیے سارے، پوری محفل جو یہاں سے وہاں چلی گئی، بعد میں جتنے بیچارے وہ نعت خان آئے، جتنے وہ یہ محفل میلاد کدھر گئی؟ وہ ہماری سال کی ادھر وہ ساری محفل جو ہے وہ تھانے پہنچی ہوئی ہے۔ اسے ملنے کی کوشش کی ہے تو ملنے نہیں دیتے۔ یعنی اللہ کا بندہ اندر تو اپنی کرسی کے اوپر اکیلا بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا فرعونیت ہے؟
میں پھر دروازہ کھول کے اندر چلا گیا ہوں، روکنے کے باوجود۔ سارے نمازی جو ہیں ان میں سے کسی کو اندر نہیں جانے دیا۔ ایس پی صاحب سے جو مکالمہ ہوا ہے، اب شاید اس کے اوپر بھی مقدمہ بن جائے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں جی آپ کو 50 مرتبہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے اور آپ خلاف ورزی کرتے ہیں قانون کی۔ میں نے کہا جی پہلا جملہ ہی تم نے غلط بولا ہے، جھوٹ بول رہے ہو، کوئی تم نے 50 مرتبہ نہیں کہا۔ ہاں نہیں اس کا میرا مطلب یہ ہے۔ میں کا مطلب وہ الگ ہے، لیکن یہ جو پہلا جملہ ہی سٹارٹنگ سینٹنس ہی تمہارا غلط ہے، تو آگے کیا ہوگا؟ کہ یہ انتباہ کر دیا گیا تھا وہ، اور ہوا اس وقت کیا ہوا تھا؟ شاید مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ یعنی آپ کے نمازی جو ہیں وہ چھت کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ چھت کے اوپر جو نمازی حضرات ہیں ان کو جب نماز پڑھی جا رہی ہے تو وہ اللہ اکبر یا سمع اللہ لمن حمدہ یا تلاوت ان کے کانوں میں جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے؟ اللہ کا قانون تو یہی کہتا ہے۔ اللہ کا قانون جب یہ کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اگر ہم یہ لاؤڈ سپیکر استعمال اوپر نہیں کریں گے چھت کے اوپر، تو یہاں مثال کے طور پر امام صاحب جو ہیں وہ سجدے میں پڑے ہوں گے اور وہ بیچارے کھڑے ہوں گے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا یہ کون سا ایسا جرم تھا۔ تو اس موقع پر بھی انہوں نے ایس ایچ او صاحب کو جو ہے نا ان کو آرڈر دیا کہ جاؤ اور جا کر ان کا چلان کرو۔ وہ بھلے آدمی آئے، آ کر انہوں نے جب ساری صورتحال دیکھی تو انہوں نے جا کے توجہ دلائی کہ سر وہ ایسا مسئلہ تھا، اس لیے انہوں نے گریز کی۔ اب وہ تو ہم نے ان کی خواہش کے احترام میں یہ کیا کہ آئندہ اوپر والے سپیکر جو ہیں وہ پہلے بھی ہم خلاف ورزی نہیں کرتے۔ عربی خطبہ ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، یا کبھی فوتیدگی وغیرہ کا اعلان ہو تو وہ ہوتا ہے، ہم باہر کا سپیکر جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے، قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ خود میں لوگوں کو جب قانون کی پابندی کا درس دینے والا ہوں تو خلاف ورزی ہمارے مزاج میں نہیں۔ تو کہا کہ ہم نے کیا کیا، پھر ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم نے نئے 2 سپیکر جو ہیں وہ چھت کے اوپر لگائے، ہزاروں روپے خرچ کر کے، تاکہ چلو ان کو۔ تو اب اس کے بعد ہمارے جتنے جمعے آئے ہیں تو وہ نیچے والے جو نئے سپیکر ہم نے چھت پر لگائے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، مینار والے استعمال نہیں ہوتے۔ ایس پی صاحب فرماتے ہیں کہ جی یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ کون سا قانون؟ تو کل انہوں نے مجھے جواباً اشتعال دلانے کی کہ آپ قانون کو نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے ان کی خواہش یہ تھی کہ میں یہ کہوں کہ ہاں میں قانون کو نہیں مانتا۔ میں اشتعال میں نہیں آیا، اور ان کی اس تدبیر کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا جی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں قانون کو نہیں مانتا۔ آگے ہوتی ہے قانون کی انٹرپریٹیشن کی بات۔ آپ میں نے کہا ایس پی صاحب بتائیں کہ عدالتوں کے اندر ایک پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے، آئین ہے، ایک قانون ہے۔ ایک وکیل صاحب جو ہیں اسی دستور اور اسی قانون کے کے تحت بات اس نے کرنی ہے، اپنا موقف وکیل نے جب پیش کرنا ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ قانون کی تشریح کرنی ہے نا۔ ایک وکیل جو ہے اس طرف سے وہ اسی قانون اور دستور کی اور تشریح کر رہا ہے، یہ والا جو ہے وہ اور تشریح کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا جیسے آپ کا رائٹ ہے میرا بھی رائٹ ہے کہ میں قانون کے بارے میں آپ سے بات جو ہے وہ میں کروں، میرا رائٹ ہے۔ خلاف ورزی ہم نہیں کرتے الحمدللہ۔ ان کا یہ چند ان مساجد میں اللہ کا شکر ہے یہ مسجد شامل ہے کہ جہاں سارے مسلکوں کے لوگ جو ہیں وہ آ کر عبادت کرتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی دہشت گردی یہاں نہیں۔
تو ان کا جرم یہ تھا کہ ان کے قرآن کی تلاوت کی آواز باہر جا رہی تھی۔ میں نے کہا ایس پی صاحب آپ قانون کی بات کرتے ہیں اور آپ کا قانون ہی یہ بتاتا ہے، اصول قانون ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، مستثنیات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ہمیں سزا دے رہے ہیں کہ ہم تھانے کے پڑوس میں ہیں، ہمسائے ہیں، آپ ہمارے ہمسائے ہیں، ہمیں ہمسایہ ہونے کی سزا دے۔ میں باہر نکلو دفتر سے، میں تمہیں سناؤں کہ کتنی آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اور میں نے ایس پی صاحب کو کہا ہے، کہنے کہ جی وہ میں لاہور کا ٹھیکیدار نہیں، تو لاہور کے نہیں۔ میں نے کہا میں تمہارے حلقے کے اندر بتاؤ تمہیں کتنے جوئے کے اڈے، کتنے بدکاری کے اڈے، ثبوت جو ہے وہ تمہیں چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بدماشوں کے اوپر، چوروں اور لفنگوں کے اوپر یہ جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ہر طرح کی ہو رہی ہیں، کیا تم نے اپنے حلقہ اختیار کے اندر، اپنی جوریسڈکشن کے اندر سارے جرائم ختم کر لیے ہیں؟ اور قاری صاحب کو تلاوت قرآن کریم جو ہے، اب میری ان باتوں کے اوپر بھی انہیں شاید غصہ آئے گا، تو کوئی غصے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لمبی بات ان سے ہوئی، ٹس سے مس نہیں ہوئے، تو میں نے یہ کہتا ہوا ان کے کمرے سے باہر آیا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو یہ زمین، اس زمین کے اوپر تیری کرسی اور کرسی کے اوپر تو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس زمین کے نیچے میں نے بھی اور تم نے سب نے جانا ہے۔ وہاں پھر پتہ چلے گا کہ قانون جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ وہاں پھر سوالات جو ہیں قبر میں جاتے ہی، یہ اتنی بات جو اب تک میں نے کی ہے یہ میں ان کو سنا کے آیا تھا۔ دوہرا اس لیے رہا ہوں، ہمارے دل زخمی ہیں، ہمارے جذبات زخمی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے عقل کا نور دیا، اس کو استعمال کرو، اور ریاست دہشت گردی سے، ہمیں ریاستی دہشت گردی سے مت ڈراؤ۔ اور یہ ان بیچاروں کی بھی کیا حیثیت ہے کہ سوچنے کی باتیں جو ہیں وہ اپنے میں نے کہا کہ آپ دیکھیں مقدس رات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم محفل کر رہے ہیں، اس میں قرآن پڑھنا جو ہے وہ تلاوت کے اندر کان جو ہے وہ تیرے کانوں میں آواز پڑ گئی ہے تو جرم ہو گیا، گرفتار کر لو۔ ٹس سے مس نہیں ہوا اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ابو جہل دوڑا گیا ابوبکر صدیق کے پاس کہ دیکھو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو آپ مان لو گے کہ میں اتنے تھوڑی سی مدت کے اندر سارا وہ سفر کر کے واپس آ۔ آپ نے کہا نہیں، عقل مانی نہیں عقل سکتی۔ اس نے کیا دوبارہ پھر وہی سوال دہرا دیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، تو تیسری مرتبہ پھر وہی سوال کر دیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ 3 مرتبہ کہلا کے کہنے لگا کہ بس اب پھر اپنے نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ کیوں نبی کا کلمہ پڑھنا کیوں چھوڑ دوں؟ ان کا کہ اس لیے کہ تمہارے نبی نے یہ کہا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سارا سفر کر کے میں واپس آ گیا۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، صداقت کسے کہتے ہیں، اور باقولیت کسے کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ حضور نے یہ فرمایا؟ میں نے کہا ہاں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تک تو وہ تھے عبداللہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا میرے آقا نے فرمایا، تو اگر انہوں نے فرمایا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے نبی نے جو کہا وہ سچ کہا۔